السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ ہم جو ہے الحروف کے جوڑے ہم نے بنانا سیکھے ہیں۔ مشق ہم نے کی تھی، الف کے ساتھ جوڑے بنائے تھے، با کے ساتھ اور یہ دال کے ساتھ بنائے تھے۔ آج جو ہے ہم جیم کے ساتھ یعنی کہ اس کے حروف کے جوڑے بنانا سیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو مشقیں اب ہم شروع کی ہوئی ہیں یہ نہایت ہی آسان ہیں پہلے کی نسبت۔ جو آپ کے لیے زیادہ مشکل تھی وہ الف سے یا تک اس کے حروف تہجی کی مشق تھی، وہ آپ کرتے رہیں، اسی میں آپ کی خوشنویسی کا مکمل جو ہے راز پوشیدہ ہے۔ تو اس کو جو ہے آپ یعنی کہ اتنا یہ مشکل نہیں ہے۔ انہی حروف کو ملا کر یعنی 2 یا 3 حروف کو ملا کر ہم نئے الفاظ جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ یہ جیم الف یہ پہلے آپ لکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے جیم کے ساتھ با کو یعنی کہ اٹیچ کرنا، ٹچ کرنا۔ اس کا کیا طریقہ ہے یہ دیکھیں۔ جیم اکیلا جو ہے اس کا سر ایسے ہوتا ہے اور کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ٹچ ہوتے وقت اس کو آپ ایسے بنائیں گے، یعنی اس کی ایک نوک پیچھے کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پین کو آپ نے ایسے گھمانا ہے، یہ ایسے اس طرح، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دیکھیں نوک کے ساتھ تھوڑا سا اس کو اوپر اور پھر اس کے ساتھ با جو ہے ہم نے لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ میں لکھ رہا ہوں، اس کو دیکھیں۔ یہ اسی طریقے سے یہ دیکھیں، بالکل یہ دیکھیں جی، یہ خوبصورت لفظ ہمارا عام روزمرہ استعمال میں ہونے والا۔ اور اس کے بعد جو ہے جیم کے ساتھ جیم، اب دونوں جیم آ گئی ہیں تو اس کے لکھنے کا یہ طریقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں جی، یہاں پہ آپ نے جیم کا یہ سر نہیں بنانا ہے، یہ اس طرح بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں جیم آ گئی ہیں تو ادھر نقطہ لگائیں۔ اس کے بعد ہے دال، تو یہ بھی آپ پہلے لکھ چکے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد را ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اسی طرح کا لفظ جو ہے وہ آپ پہلے لکھ چکے ہیں، یہ دیکھیں۔ اب اس کے ساتھ ہم نے جیم کو اٹیچ کر دیا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دوبارہ میں زوم کر کے آپ کو وہ لکھ کر دیتا ہوں جو پہلے ہم اس کی مشق کر چکے ہیں۔ وہ یہ والا لفظ ہے، دیکھیں، با اور را، اور اس کے ساتھ جب جیم ٹچ کریں گے تو وہ اس شکل میں ہمارے پاس آ جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے را کے بعد ہے سین، تو جیم اور سین یہ بھی روزمرہ استعمال ہونے والا عام سا ایک لفظ ہے، لیکن اس کو ہم نے خوشنویسی میں سیکھنا ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، یہ دیکھیں۔ اس میں دندانے میں نے کس طریقہ سے بنائے، یہ پین کی جو اوپر والی نوک ہے، یہ دندے جو ہیں سین کے یہ اس سے بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں، توجہ کریں، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ 3 دندے پورے کیے اس ترتیب سے ترچھے، اور اس کے بعد چھوٹا سا الف اور یہ اس کا دائرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد سواد جو ہے وہ بھی اسی طریقہ سے لکھا جائے گا، ہم اس کو لکھتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ ہم نے جیم کے ساتھ سواد لکھ دیا۔ اب دیکھیں سواد حروف تہجی میں آپ نے اس کی خوب مشق اگر کی ہے تو یہاں پر آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ حروف تہجی جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، ان پر توجہ کریں۔ یہ طا کے ساتھ ہم نے جیم لکھا، یہ نیچے سے اس طرح برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کو لکھتے ہیں، تو ایک چیز کی کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جیم کا جو سر ہے اور طا کا پیٹ یہ آمنے سامنے برابر ہو جائے، تو یہ اس سے زیادہ اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اس کی نسبت، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے بعد ہم نے طا کے بعد جیم کے ساتھ عین لکھنا ہے، تو عین، با اور عین ہم نے پہلے لکھا، اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا، یہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر پیچھے آپ نے مشق کی ہے تو یہاں آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، تھوڑا سا اوپر لے گیا، پھر نوک کے ساتھ اس کو اس طرح سے بنایا، اور جیم والا دائرہ جو ہے عین والا وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا، تو یہ ہمارا جیم اور عین اس طریقہ سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جیم کے عین کے بعد فا،
تو فا کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے، اس کو آپ نے کھلا رکھنا ہے، اس کے سر کو بند نہیں رکھنا، غلط طریقہ ہے، اس کو کھلا رکھیں گے آپ، اور جو بے لکھتے ہیں جس طرح سے، باقی اس کی وہ طریقہ کار ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کاف ہے 2 نقطوں والا دائرے والا، تو اس کا لکھنے کا یہ طریقہ کار ہے، یہ دیکھیں وہ ایک سادہ سا کاف لکھا ہے اور ساتھ میں جیم کو اٹیچ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے دوسرا کاف، وہ جس طرح ہم نے جیم الف جا لکھنا سیکھا تھا، بس سمپل اس کے ساتھ تے کو ہم نے جو ہے وہ اٹیچ کر دیا، یہ دیکھیں، اور یہ اس کا لڑا ہو گیا، تو یہ جیم اور کاف بن گیا۔ اس کے بعد ہے جیم اور لام، یہ بھی اسی طرح جیم الف جا کی شکل کا، اور پھر اس کا دائرہ لام۔ بہت ہی آسان اور سادہ طریقہ ہے، دیکھیں انہی حروف سے یہ دوسرے جو ہے یعنی کہ الفاظ بن رہے ہیں۔ یہ میم کے ساتھ والا جیم جو ہے وہ بھی آپ اسی طرح سے لکھیں گے، دوسرا نوک والا نہیں بنائیں گے، یہی سادہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس طریقہ سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے میم کے بعد نون، یہ لائن سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، اور یہ سمپل وہی نون لکھ دیا جو ہم نے حروف تہجی میں لکھنا سیکھا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں کسی بھی لفظ کی آپ کو سمجھ نہ آئے، یہ واو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ لائن کے اوپر لکھنے کی کوشش کریں، یہ دیکھیں جی، یہ اس کا جو جیم کا سر ہے میں نے نوک سے بنایا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوبصورت لفظ ہے کہ اس پر آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے۔ کوئی بھی لفظ میں کہہ رہا تھا اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ نے اس کا پوچھنا ہے وائس کے ذریعے یا تصویر یا ویڈیو کے ذریعے، تو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ 2 چشمی ہا اور جیم کو جوائنٹ کرنے کا یہ طریقہ، یہ دیکھیں جی، یہ خوبصورت لفظ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جیم اور یا، چھوٹی یا، اس کا یہ طریقہ کار ہے لکھنے کا۔ اس کے بعد ہے بڑی یا، تو وہ آپ اس طریقہ سے لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تمام حروف کی آپ مشق جو ہے پہلے کر چکے ہیں، انہی سے ہم نے الفاظ کے جوڑے بنانا سیکھے ہیں، اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ شرط وہی ہے، اگر آپ نے مشق کی تو پھر یہ آپ کے لیے آسان ہے۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ۔